بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وی لاگ نمبر 1، سیرت النبی جلد سوم، پیج 289۔ قرآن کا جواب لانے کی قدرت نہیں، ایک امی کی زبان سے ادا ہونا حفظ و بقا کا وعدہ۔ قوت دلائل۔ ناظرین، مین ہیڈنگ قوت تاثیر، تعلیم و ہدایات اور معجزہ قرآن، مین ہیڈنگ یہ چل رہا ہے آج کے پہلا ویلاگ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رائٹر ہیں اس کتاب کے علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، جلد سوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ کبھی یہ پھول ہم آغوش مدعا نہ ہوا، کسی کے دامن رنگین سے آشنا نہ ہوا۔ شگفت کر نہ سکے گی کبھی بہار اسے، فسردہ رکھتا ہے گلچین کا انتظار اسے۔ حسان بن ثابت، عامر رضی اللہ بن عقو، طفیل بن عمر، زید الجلیل، زیرقان، شماس، اسود بن سری، کعب بن زہیر، عبداللہ بن رواح وغیرہ عرب کے مشہور زباں آور شاعر تھے، مگر قرآن مجید کے سامنے ان سب نے سر نیاز خم کیا۔ لبید عرب کے مشہور شاعر تھے، یعنی لبید عرب کے مشہور شاعر تھے اور سبا معلقہ کی بزم مشاعرہ کے ایک رکن تھے۔ اسلام کے بعد جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے چند اشعار کی فرمائش کی تو انہوں نے جواب دیا، جب خدا نے مجھ کو بقرہ اور آل عمران سکھائی تو مجھے شعر کہنا زیبا نہیں۔ انیس قبیلہ غفار کے شاعر تھے۔ انہوں نے جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا سنا تو چھپ کر مکے آئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کلام ربانی کی کچھ آیتیں سن کر واپس گئے۔ ان کے بھائی نے پوچھا کہ تم نے کیسا پایا؟ انہوں نے جواب دیا کہ قریش کہتے ہیں کہ وہ شاعر ہیں، ساحر ہیں، کاہن ہیں۔ ہم نے کہنوں کا کلام سنا ہے، یہ ان کی بولی نہیں۔ ہم نے شعر کے ایک ایک وزن کو دیکھ لیا ہے، وہ شاعر بھی نہیں ہیں۔ خدا کی قسم، مجھے محمد سچے اور قریش جھوٹے ہیں۔ زماد ازدی ایک صاحب تھے جو جھاڑ پھونک کیا کرتے تھے۔ وہ یہ سن کر کہ محمد نعوذ باللہ دیوانے ہو گئے ہیں، آپ کے علاج کے لیے آئے۔ آپ نے مختصر سی حمد اور کلمہ شہادت پڑھا۔ وہ سن کر متحیر ہو گئے، 3 دفعہ پڑھوا کر سنا، پھر کہا خدا کی قسم، میں نے کہنوں کی بولی اور جادوگروں کے منتر اور شاعروں کے قصائد سنے ہیں، لیکن تمہارا کلام کچھ اور ہی ہے، یہ تو سمندر تک میں اتر کر جائے گا۔ جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ ابو جہل اور قریش کے دیگر اکابر جمع ہو کر مشورہ کرنے لگے کہ محمد کی تحریک روز بروز زور پکڑتی جات رہی ہے، روز بروز زور پکڑتی جاتی ہے، کسی ایسے آدمی کو تلاش کرنا چاہیے جو جادو، کہانت اور شعر کہنا جانتا ہو تاکہ یہ معلوم ہو کہ یہ کیا ہے۔ قریش کے سردار عتبہ بن ربیعہ نے کہا، میں یہ سب کچھ جانتا ہوں، کہو تو میں جا کر دیکھوں۔ چنانچہ آستانہ نبوی میں آ کر اس نے صلح کی کچھ شرائط پیش کیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں سورت فصلت پڑھنی شروع کی۔ کچھ ہی آیتیں پڑھی تھیں کہ اس نے آپ کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا کہ قرابت کا واسطہ بس کرو۔ واپس پھرا تو چند روز تک گھر سے باہر نہیں نکلا۔ ابو جہل نے جا کر کہا، کیوں عتبہ، محمد کے یہاں کھانا کھا کر پھسل گئے؟ عتبہ نے کہا، تم جانتے ہو کہ میں سب سے زیادہ دولت مند ہوں، مجھ کو دولت کی
تما دامن گیر نہیں ہو سکتی، لیکن محمد نے میرے جواب میں جو کلام پیش کیا وہ نہ شاعر تھا، نہ شعر تھا، نہ کہانت تھی، نہ جادو۔ میں نے ایسا کلام کبھی نہیں سنا۔ انہوں نے جو کلام پڑھا اس میں عذاب الہی کی دھمکی تھی۔ میں نے ان کی قرابت کا واسطہ دیا کہ چپ ہو جائیں، میں ڈرا کہ تم پر عذاب نہ آ جائے۔ لوگوں نے کہا محمد نے اپنی زبان سے عتبہ پر جادو کر دیا ہے۔ ناظرین، یہ تھا آج کا پہلا ویلاگ۔ انشاءاللہ اسی سلسلے کا ویلاگ نمبر 2 ہم آپ کے سامنے رکھیں گے نیکسٹ۔ دربار رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی، دربار رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی، حسان کے ہونٹوں پر جب نعت نبی ہوگی، دربار رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی، حسان کے ہونٹوں پر جب نعت نبی ہوگی۔